إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظم في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور الوضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على عترته الذين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلاة الله. ہمارے اس تقریب کی آج دوسری مجلس ہے. کل میں نے بطور مقدمہ جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، انہیں خلاصتاً آپ کی خدمت میں نظر کر کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ دو باتیں بہت اہم ہیں دین کے معاملے میں. ایک تو یہ کہ اسلام میں مصلحت اور غیر جانبداری کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. مصلحت اور غیر جانبداری کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں پایا جاتا. یہ غیر جانبداری کا جو لفظ ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں منافقت کہتے ہیں. اسلام کی اصطلاح میں یا حق پر ہے یا باطل ہے یا پھر جو درمیان میں ہے وہ منافق ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا نَحْنُ مَعَكُمْ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب بھائی میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. یعنی جس میں حق کہنے کی ضرورت نہ ہو اسے مومن کہلانے کا بھی حق نہیں حاصل ہے. اب چاہے وہ منبر پہ آنے والا ہو یا مجلس سننے والا ہو، دونوں کے اوپر برابر یہ واجب ہے کہ وہ حق کہے. اور میں ایک سوال ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر سال تقریباً یہ سوال میں ہر نئی جگہ پر بھی اور پرانی جگہ پر بھی دہراتا ہوں کہ یہ ذہن میں تصور رکھیے کہ حق میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. بولیے بھائی. اور جب کڑوا ہوتا ہے تو پھر کڑوی بات ہی حق ہوگی جو آپ کو خود کرتے ہوئے حق نہیں ہے. تو میرے میں الحق مر
حق کڑوا ہوتا ہے، اور یہ کڑواہٹ صرف وہی برداشت کر سکتا ہے جس نے حق کو پہچان لیا۔ جو حق کو پہچان نہیں سکتا وہ اس کڑواہٹ کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک روایت دیکھی تھی اور اس روایت کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی کمر جھکی ہوئی مولا کائنات کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ مولا کو سلام کیا، مولا نے کہا کہ تیری کمر کیوں جھک گئی؟ کمر کیوں جھک گئی؟ ہنس کے کہنے لگا مولا یہ آپ کی اطاعت نے جھکا دی۔ یہ آپ کی اطاعت نے میری کمر جھکا دی۔ مولا نے کہا ابھی تو کچھ اور بھی زندگی تیری باقی ہے، کہنے لگے وہ بھی آپ پر قربان۔ دیکھیے یہ ہے حقیقت میں حق کی معرفت رکھنے والا کہ کمر جھک گئی ہے لیکن چہرے کی مسکراہٹ نہیں گئی۔ تو دیکھنے والا محمد ایک تو یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ جس نے مولائے کائنات کی ولایت کو قبول کیا ہے اور جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کا واقعاً انتظار کر رہا ہے اور جاننا چاہتا ہے اپنے امام کے بارے میں، وہ اپنے کانوں کو حق کے بات سننے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اور اسی کو مولا کائنات نے کہا موت حق ہے یا نہیں؟ کل میں نے مولا کے واقعہ سنایا کہ حق سے قرار کرتا ہوں تو موت حق ہے، موت حق ہے، سب جانتے ہیں نا؟ تو مولا فرماتے وَاسْمَعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ ایسے بلاغہ میں کہ روزانہ موت کی آواز کو اپنے کانوں کو سنواؤ۔ مولا کیسے موت کی آواز سنوائے؟ موت کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے۔ کیا ندا کرتا ہے؟ کہتا ہے وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَبَنُوا لِلْخَرَابِ۔ آسمان سے فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے۔ اور علی والد تو یہ شاعری میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں، موت کا لفظ سن کے علی والوں کے چہرے پہ ہونق پر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ موت وہ وسیلہ ہے جس میں علی کی زیارت ہوتی ہے۔ اسے خاموشی سے نہ سنیں، یہ تو جشن مومن کا ٹائم ہے، جشن ایمان کا وقت ہے۔ مولا فرماتے وَاسْمَعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ، اپنے کانوں کو موت کی آواز سناتے رہو۔ دعوت الموت، موت کی دعوت کیسے؟ خالدوا للموت واجمعوا للفناء وبنوا للخراب۔ آسمان سے فرشتہ روزانہ ندا کرتا ہے، اولاد پیدا کرو مر جانے کے لیے، مال جمع کرو ختم ہو جانے کے لیے، اور عمارتیں بناؤ تباہ ہو جانے کے لیے۔ آپ سے جو میں گزارش کر رہا ہوں صرف حق کا ساتھ دو، حق کی بات کرو، حق پہ باقی رہو، حق پر زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق وہ شے ہے کائنات میں جس کے لیے پیغمبر کہہ گئے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جب تک حق کے ساتھ رہو گے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔
تب تک یہ یقین رہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں۔ بس جو لمحہ حق سے الگ ہے اتنا لمحہ علی سے الگ ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے توجہ کے ساتھ اسے سننا اور اسے محفوظ کیجیے گا، خاص طور سے میرے جوان دوست، کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ دینا، جدھر جدھر علی مڑ جائے حق مڑ جائے۔ پیغمبر نے کہا اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، اے اللہ اے میرے معبود حق کا رخ اس طرف رکھنا جہاں علی مڑتا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ حق چلتا بھی علی کے پیچھے ہے، حق چلتا بھی علی کے پیچھے ہے، حق چلتا بھی علی کے ساتھ ہے۔ تو جو چیز حق ہے، ابھی بات مجھے بہت دیر میں کہنی تھی لیکن موقع آ گیا تو ابھی کہہ دیتا ہوں، بات بھی یاد رہے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب کائنات میں جو بھی حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ علی کے ساتھ ہے۔ رسول حق ہے، رسول علی کے ساتھ ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دین حق ہے، دین علی کے ساتھ ہے۔ موت حق ہے، موت علی کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مولانا کہتے یا حال رمضان میں یمت یا نہیں، اے حارث رمضانی دنیا میں کوئی مر نہیں سکتا جب تک مجھے نہ دیکھ لے۔ جو چیز حق ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اب علی کے ساتھ حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو جو علی کے ساتھ ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہی حق پر ہے، اور جو علی کے ساتھ نہیں ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ کلمے پڑھے، وہ حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک حق پہ ہونے کے لیے علی کی معیت ضروری ہے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے گئی، حق بولے، حق سنے، حق سمجھے، لیکن اس کے لیے کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، نئے افراد کے لیے تذکرن کہ دین کو ماننے کے لیے میں کو ماننا ضروری ہے۔ جہاں میں رہے گی وہاں دین نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جس میں کا اللہ کے رسول کے پاس نہ ہو، علی مرتضیٰ کے پاس نہ ہو، ائمہ اطہار کے پاس نہ ہو، وہ مجھ ایسے مولوی یا آپ جیسے مومن کے پاس کیسے رہ سکتا ہے؟ اور خدا کی قسم جس دن جو انسان میں چھوڑ کر دین مانے گا وہ کبھی حق سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں کی نفی کرنی ہے، میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ سمجھا ہے، نہیں، میں الگ ہوگی۔ جب میں الگ ہو جائے گی تو آپ کے پاس خود بخود حق آ جائے گا۔ یہ جو آج لوگ آپ کو بہکانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ اسی لیے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، تو میں تو ہے ہی نہیں دین میں۔ بس آئیے میں کو نکال کر سنیے اور حق سنیے بھی، حق بولیے بھی، حق کہیے بھی۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کہیں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے میری گفتگو سے، تو میرا نمبر بھی موجود ہے فون کا، اور میں مجلس کے بعد یہاں تھوڑی دیر بیٹھتا بھی ہوں۔ میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں، جو بات میں نے کہی ہے وہ آگے جا کے دوسرے کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس لیے کہ کئی مہینے ہیں، جواب بھی مجھے دینا چاہیے، اور وہ آپ کو جواب دینے سے بھاگے، سمجھ لو کہ وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے کہ جواب سے فرار اسی کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو کہ حالت کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے۔ ممبر پر آنے والے پر واجب ہے کہ جو پڑھے اسے سمجھائے بھی اور اسے بتائے بھی، اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے ایک بار نہیں 10 مرتبہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں سمجھاؤں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج کر سورہ مبارکہ والعصر پر گفتگو ہو رہی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، یہ لوگ ہر انسان خسارے میں ہے، کوئی ایک انسان بھی خسارے سے محفوظ نہیں۔ جملہ ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ عصر کیا چیز ہے؟ عصر ہے زمانہ، کون سے زمانے کا انسان خسارے میں ہے؟ کس طور کا انسان خسارے میں ہے؟ اس میں مختلف بحثیں ہیں مختلف علماء کی۔ کسی نے کہا یہ پیغمبر اسلام کی بعثت کا زمانہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ غدیر کا زمانہ ہے، کسی نے کہا یہ عاشور کے دن کا عصر ہے، کسی نے کہا یہ میدان حشر کا عصر ہے۔ تو زمانہ کوئی بھی ہو، یہاں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ استغراق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب دو چیزیں، اگر ہم اسے استغراق کا الف لام مانتے ہیں تو ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے، ورنہ عصر ہے عام اور العصر ہے خاص، تو کوئی خاص زمانہ ہے جس زمانے کا انسان خسارے میں ہے، کوئی خاص زمانہ ہے جس زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ تو خسارہ کہتے کسے ہیں؟ خسارہ ہوتا کیسے؟ ہمارے نزدیک نفع اور خسارہ، نفع اور نقصان کی معیار الگ الگ ہیں، نفع اور نقصان کے کردار الگ الگ ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے، میں اسے زیادہ مشکل نہیں کروں گا، چاہوں گا کہ جلدی سے آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ تک بات بھی جلدی سے پہنچ جائے اور یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، انتہائی خوبصورت ترین فرمان، مانا فرماتے کہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوم وخسر آخرون، ایک قوم وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے، ایک ملت وہ ہے جو اس بازار میں نفع کا سودا کر کے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو خسارے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو نفع کا سودا کر کے جاتے ہیں اور ایک وہ جو خسارے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ مولا نے اسے سوق کہا، سوق کہتے ہیں عربی میں بازار کو، دنیا ایک بازار ہے۔ اب یہ محلے کا بازار نہیں، علاقے کا بازار نہیں، کسی شہر کا بازار نہیں، یہ پوری دنیا ایک بازار ہے، اور اس دنیا میں بسنے والے ایک نفع کا سودا کر کے جاتے ہیں اور ایک خسارے کا سودا کر کے جاتے ہیں۔ تو بازار میں جب آپ کوئی شے خریدنے جاتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس کرنسی ہوتی ہے،
اس کرنسی کے عوض آپ شے خریدتے ہیں. اور اگر کسی ایسے بازار میں چلے جائیں جہاں آپ کی کرنسی نہ چلتی ہو تو آپ وہاں اپنی کرنسی کو کنورٹ کر کے لے جاتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں کرنسی کو, ڈالر میں, دینار میں, درہم میں, تومان میں, ریال میں, پاؤنڈ میں تبدیل کر کے لے جاتے ہیں. اچھا جو چیز آپ نے بازار سے خریدنی ہے آپ اس بازار میں جائیں گے جس بازار میں آپ کی قوت خرید اجازت دے گی. مڈل کلاس کا آدمی جائے گا نیو کراچی, کیونکہ وہاں 100 روپے کی چیز 10 روپے میں مل جائے گی. وہی چیز جب نیو کراچی سے 40 روڈ پہ جائے گی تو 10 روپے والی چیز 100 روپے کی ہو جائے گی. تو جس کی جیب میں زیادہ پیسے ہوں گے وہ 40 روڈ پہ جا کے خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بتانا ہے کہ میں نے فلاں دکان سے خریدی ہے. مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا, یہ معاشرتی صورتحال ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے. مجھے تو صرف یہ بتانا ہے آپ سے کہ اگر کوئی چیز کپڑا خریدنا ہے, جوتا خریدنا ہے, گھڑی خریدنا ہے اور کوئی آئٹم خریدنا ہے تو جو الیکٹرانکس آئٹم ہوتے ہیں, جو مشینریز ہوتی ہیں, ان میں 2 قسم کے آئٹم ہوتے ہیں. ایک گارنٹی والے ہوتے ہیں, ایک بغیر گارنٹی کے ہوتے ہیں. ایک گارنٹی والے ہوتے ہیں, ایک بغیر گارنٹی کے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ فٹ پاتھ سے خریدیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں, گارنٹی کے لیے ڈیلر کے پاس جانا پڑے گا, اتھورائزڈ آدمی کے پاس جانا پڑے گا. وہ آپ کو گارنٹی کارڈ دے گا فل کر کے, مہر لگا کے کہ جناب اس کی 1 سال کی گارنٹی ہے, اس کی 2 سال کی گارنٹی ہے, اس کی 5 سال کی گارنٹی ہے, اس کی لائف ٹائم گارنٹی. آپ سوچیں گے مولانا کہاں ہمیں مارکیٹ میں لے کے گھس گئے, لیکن میں آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی مزاج خوش ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی. بالکل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بازار سے چیز خرید لی فٹ پاتھ سے, اس کے کہنے پر کہ یہ اصلی ہے, وہ گھر آئے تو نکلی نکلی, اب جو ڈھونڈنے گئے تو وہ ہے ہی نہیں, وہ تو ہاکر صاحب دوسری مارکیٹ میں گھس گیا کہیں, چلا گیا, اس کا مال ختم ہو گیا تھا. اب آپ سب پیٹ رہے کہ جناب مجھ سے پیسے لے گئے, میں تو تباہ ہو گیا. چلیے آپ کو کس نے کہا تھا فٹ پاتھ سے خریدیے؟ آپ کو گارنٹی کی چیز چاہیے تھی تو اتھورائزڈ آدمی سے خریدیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہے بازار, دنیا سے جانے والے 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک خسارے کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک نفع کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ نے بیچا کیا اور خریدا کیا؟ تو بیچے میں آپ نے اس بازار میں بیچا کیا اور خریدا کیا؟ اگر میں کہوں گا تو کہیں گے جناب مولوی صاحب اپنی ہاتھ کے چلے گئے, آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں, قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں. تو بکا ہے مومن کی جان, مومن کا مال بکا ہے, مومن کا مال اور مومن کی جان. بدلے میں کیا ملا؟ جنت. تو اب یہ سودا کون کر رہا ہے؟ بولیے بھائی, تھوڑا سا بولیے. آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہے میں کسی اور کا نام تھوڑی دلوا رہا ہوں. اور اللہ نے یہاں آ نہیں ہے, وہ ہے. علامہ اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں نے اتقوا اللہ کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرایا کہ مسلمان مسجد کے پاس سے گزرنے کو تیار نہیں کہ بیٹھا نہ پکڑے نہ جائے. اللہ کا نام. آج خرید کون رہا ہے؟ اللہ. بیچ کون رہا ہے؟ میں اور آپ. بیچ رہا ہے اللہ, خرید رہا ہے اللہ.
کیا خرید رہا ہے؟ مومن کے مال کو. کیا خرید رہا ہے؟ مومن کی جان کو. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. تو بھائی اب اس بازار میں ہم نے اپنی جان کو بھی بیچنا ہے, مال کو بھی بیچنا ہے. یا اللہ تو نظر آتا نہیں, تو دکھائی دیتا نہیں, ہم دل تک پہنچ نہیں سکتے. تو اتنا قریب ہے کہ میری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے, لیکن میری صلاحیت نہیں کہ میں تجھے دیکھ سکوں, میں تجھ تک پہنچ سکوں. بظاہر میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو یہ سودا ہوگا کیسے؟ کیونکہ سودا ہوتا ہے عقد کے ساتھ, عقد ہوتا ہے دونوں طرف سے. اللہ خرید رہا ہے, میں بیچنے کو تیار ہوں, پتہ نہیں وہ خرید بھی رہا ہے کہ نہیں خرید رہا. تو سودا تو دونوں طرف سے, بیچنے والا بائع اور مشتری دونوں کو ہونا چاہیے, دونوں کے درمیان عقد ہونا چاہیے. عقد جیسے نکاح پڑھا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کا, اسی طریقے سے خرید و فروخت میں عقد پڑھا جاتا ہے کہ میں نے اتنے میں بیچی, میں نے کہا اتنے میں نے خرید لی. کوئی بھی چیز اتنے میں بیچی اور اتنے میں خرید لی. تو اے اللہ میں بیچنا چاہتا ہوں, تو خریدنا چاہتا ہے. مومن کے مال اور جان کو تو سودا کیسے ہوگا؟ سودا بنے گا کیسے؟ تو پھر پیغمبر کی طرف رجوع کیا, یا اللہ کے نبی یہ قرآن آپ پر نازل ہوا, آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, یہ سودا بنے گا کیسے؟ یہ سودا بنے گا کیسے؟ یہ جنت ملے گی کیسے؟ یہ سودا بکے گا کیسے؟ تو کہا ہر ایک کے ہاتھ نہ بیچو, میں ایک ایسا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیے جاتا ہوں کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے آپ کو بیچ دینا. پھر وہی ہے جو تمہیں جنت بھی آن سکتا ہے, جہنم بھی بیچ سکتا ہے. قسیم النار والجنہ, علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جنت میں جانے کی اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین, فاطمہ عالمین کی عورتوں سے سردار, خاتون محشر بھی ہے, خاتون جنت بھی ہے. تو اب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جسے جنت جانا ہے اسے اسی دنیا میں اپنے آپ کو بیچنا ہوگا. تو بیٹے کس کے ساتھ؟ تو اللہ نے کہا میں تو آ نہیں سکتا, تم دیکھ لو تو نبی اللہ مل جائے. تم بیٹے بابا نے بولے محمد والا. نبی میں ایک بات اور کہتا ہوں, آج کل لوگ بہت پریشان, ہم بھی پریشان. اتنے فرقے, اتنے فرقے, اگر لکھا جائے تو کتاب لکھی جائے گی فرقوں کے نام فصل. جسے دیکھیں نیا فرقہ دیا بڑا, 10 آدمی ادھر, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ نام لینے سے یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں پہ اٹیک کر دیا, مولانا نے فلاں پہ اٹیک کر دیا, اس لیے نام نہیں لیتے. بقول مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اللہ مقام ہو گئے کہ کسی نام لے دیا تو 6 مہینے جیل کاٹ کے واپس آئے. جب آزادی ہوئی اور پہلی مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے, کہنے لگے میں توبہ کر کے آیا ہوں, کسی کا نام نہیں لوں گا. جن کا نام لینے پر دنیا میں 6 مہینے سزا ملتی ہے, آخرت میں کتنی ملے گی پتہ نہیں. نام کسی کا نہیں لو, نام سے کوئی تعلق نہیں اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں. سارے لوگ مل کر دنیا
دنیا میں جتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں، سنیوں کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلوی کی، اہل حدیث کی، جتنی کتابیں سب اکٹھی کریں، اس میں ایک حدیث ڈھونڈیں، اس حدیث کا نام ہے حدیث سفینہ، حدیث سفینہ۔ تو بھائی میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ شیعہ جنت میں جائیں گے نہ سنی جنت میں جائیں گے، صرف وہ لوگ جائیں گے جو اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو جائیں گے۔ یہ آخری فیصلہ ہے پیغمبر کہ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہی نجات پائے گا، اور جس نے اس کشتی سے منہ پھیر لیا تو وہ غرق ہوا اور تباہ ہوا۔ تو جس نے کشتی میں قدم رکھ لیے اس کا بیڑا پار ہے، باقی ساری امت خوار ہے۔ سلام بھیجنے والے محمد یہ حدیث نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی ہے، سارے مسلمانوں کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جنت اسی نے جانا ہے، نجات اسی کو ملے گی جو کشتی اہل بیت میں سوار ہوگا، جو کشتی اہل بیت میں سوار ہوگا۔ مجھ سے پوچھا گیا، اور تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا اہل بیت میں کتنے لوگ ہیں، کون کون ہیں؟ تو میں نے کہا کون کون ہیں تو میں نہیں جانتا، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، صاحب مشکات میں لکھا ہے، اس کے علاوہ کنز العمال میں ملا علی المتقی نے لکھا ہے۔ ایک شیعہ روایت ہے، ایک عالم اسلام کے محدثین کی روایت ہے، دونوں روایتوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک روایت ایک زوجہ سے ہے، دوسری روایت دوسری زوجہ سے ہے، ایک روایت جناب ام سلمہ سے ہے، ایک روایت جناب عائشہ سے ہے۔ جناب ام سلمہ نے بھی کہا 5 تھے تو جبرائیل آئے، اور بی بی عائشہ نے بھی کہا کہ 5 تھے تو جبرائیل آئے۔ جناب ام سلمہ کی روایت یہ ہے کہ پہلے پیغمبر آئے، چادر اوڑھ کے جناب سیدہ کے گھر میں لیٹ گئے، پھر جناب امام حسن مصطفیٰ آئے، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، پھر امیر المومنین آئے، پھر جناب سیدہ آئیں، اور ہر ایک اجازت لے کے اندر آتا رہا، اور وہ چادر میں جب جمع ہو گئے تو جبرائیل آ گئے، اور انہوں نے آگے یہ آیت آئے اہل بیت آیت حدیث سنا دی۔ اور جناب عائشہ کا فرمان کیا ہے؟ وہ یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر آئے میرے گھر میں، وہ آگے لیٹ گئے، چادر اوڑھی، تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدہ کچھ کھانے کا سامان لے کے آئیں، کچھ دیگچی میں کچھ میٹھا بنا ہوا تھا وہ لے کے آئیں۔ اس کے بعد میں جناب پیغمبر سے کہا کہ یہ کھا لیجئے، آپ نے چادر کے اندر بی بی کو بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر میں حسن مصطفیٰ آ گئے، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، تھوڑی دیر میں علی آ گئے، پیغمبر نے سب کو چادر میں بٹھا لیا۔ جب یہ سب چادر میں بیٹھ گئے تو جبرائیل کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ تو دونوں امہات المومنین کی روایت یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی 5 تھے، چھٹا کوئی نہیں تھا۔ مولوی کی تو روٹی چلتی ہی مسلمانوں کو لگانے سے،
جہاں مرغا لڑانا حرام ہے، تیتر بٹیر کی لڑائی حرام ہے، ریچھ کتا لڑانا حرام ہے، لیکن مسلمان لڑانا واجب ہو. سلام بھیجنے کے بعد اس لیے کہ جتنے زیادہ لڑائیاں ہوں گی اتنا زیادہ میں پاپولر ہوں گا. شورا بیان خطیب ہے، کیا کیا خطاب نہیں ملے گی مجھے، لیکن یہ یاد رکھیے مسلمان وہ ہے جو عقل سے کام لیتا ہے، مولوی کی کم اور مولا کی زیادہ سنتا ہے. دنیا والے ہیں جس کو جہاں سے پیسہ ملے، جس انداز سے ملے، وہ اس طریقے سے لڑانے کو تیار. اس لیے کہ پیسہ ہی اس بات کا مل رہا ہے. جو آدمی جس کام کا پیسہ لیتا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے. وہ میں ایک بات کہتا ہوں، جو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے. کیوں لڑائے مسلمان؟ اور مسلمان لڑتا کیوں ہے؟ بقول مولانا مرزا محمد حسن صاحب علیہ مقاموں کے بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے. مسکرا کے ایک جملہ کہتے تھے، ہم فلاں جگہ مسلمان لڑے، انہوں نے کہا کہ جی ہم امریکہ کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ہندوؤں کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم وہ یہودیوں کا شکار ہو گئے، جی ہم قادیانیوں کا شکار ہو گئے. تو کہتے ہم شکار ہوتے رہیں گے، آپ نے بھی کبھی شکار کرنا ہے. شکار ہوتے ہی رہیں گے، کبھی شکار کرنا بھی ہے. شکار نہ ہو، کبھی کسی سازش کا شکار، کبھی کسی سازش کا شکار، کبھی کسی سازش کا شکار نہیں. اپنے آپ کو آمادہ کریں. مسلمان متحد ہوں، مسلمان متفق ہوں، اور مسلمان متحد ہیں. ورنہ جتنا مولویوں نے کوشش کی ہے پاکستان میں سنی شیعوں کو لڑانے کی، اگر یہ مسلمان آپس میں متفق نہ ہوتے تو خانہ جنگی ہو چکی ہوتی. یہ خانہ جنگی کا نہ ہونا بدلا رہا ہے. لیکن تو ظاہر ہے کہ آدمی روزانہ مسجد میں ایک ہی خطبہ سنے گا کہ بھائی شیعہ کافر، دیوبندی کافر، ہاں سے آواز آئی بریلوی کافر، ہاں سے آواز آئی اہل حدیث کافر. یہ مسلمان فرقے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے اور بنا رہے ہیں. تو میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، بہت ہی بہترین جملہ ہے کہ مسلمان فرقے کہ مولوی تو ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، لیکن ایک کافر بیچارہ ایسا ہے تو سب کو مسلمان کہہ رہا ہے. انسان خسارے میں ہے اور ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے. دنیا کا خسارہ نہیں، جنت کے شوق میں کوئی نقصان کا سودا کیے جاتا ہے. کبھی فلاں کو مار دو جنت چلے جاؤ. اللہ زندگی بانٹ کر جنت دیتا ہے، یہ موت بانٹ کر جنت بانٹتا ہے. اچھا جی آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیوں مارا اس کو؟ لیکن اس لیے مارا کہ ہمیں بتایا گیا کہ فتویٰ ہے کہ ایک شیعہ ایک سنی کو مارنے سے جنت ملتی. کتنی آسان کر دی مولوی نے جنت. ایک تو وہ جو گولی مار کے بھاگ گیا اور ایک وہ جو جیکٹ باندھ کے آ گیا، خود بھی گیا، 150 مسلمانوں کو. تو کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو مسجد میں آ کے پھٹا ہے اس نے کتنے قرآن جلائے ہیں؟ چھوڑیے اس کو، کتنے قرآن جلائے ہیں؟ اس کیمیکل سے کتنے قرآن جلے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی محافظ قرآن کا ماننے والے نہیں ہے، وہ کسی قرآن جلانے والے کا ماننے والا ہے.
اگر یہ کسی محافظ قرآن کا ماننے والا ہوتا تو مسجد میں جانے سے پہلے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو خودکشی کر رہا ہے، کیا اسلام میں خودکشی جائز ہے؟ خودکشی شرک ہے، تو خودکشی کرنے اس کا جنازہ پڑھنا اکثریت کے نزدیک حرام ہے، ایسی اٹھا کے لے جا کے پھینک دو اسے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے کام میں مداخلت کی ہے، مشرک کہتے ہی اسے ہے کہ خدا کے کام میں مداخلت کرنا، موت دینا اللہ کا کام ہے، اس نے خودکشی کر کے اپنی موت کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، لہذا اس نے خدا کے عمل میں مداخلت کی ہے، تو جو خدا کے عمل میں مداخلت کرے وہ مشرک ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہی سمجھانے کا مقصد ہے کہ جو موت خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا وہ جنت جانے کا وسیلہ خود کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کے امر میں مداخلت نہیں کرنا، اور یہ جنت کے شوق میں مر رہے ہیں، جنت کے شوق میں، جسے دیکھو وہ جنت جانے کے چکر میں انہیں مار رہا ہے جنہوں نے جنت خرید لی ہے، خریدیں گے نہیں۔ یہ یاد رکھیے، جنت اللہ کی ہے لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ بیچ چکا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ملے گی اسے جسے اس نے بیچی ہے۔ جنت بک چکی ہے۔ یہ جو میں نے سیغہ پڑھا مولانا تشریف فرما جو عربی گرامر سے واقف ہیں، ان اللہ اشترا ماضی کا سیغہ ہے، اللہ خرید چکا ہے، کس کو؟ مومن کے مال اور جان کو، لیکن شرط ہے مال پاک ہونا چاہیے، جوا کا کمایا ہوا نہ ہو، سود کا کمایا ہوا نہ ہو، چوری کیا ہوا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، ورنہ یہ مال نہیں خریدا جائے گا، چاہے سارے کا سارا بھی خرچ کر پھر بھی نہیں خریدا جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا حق کڑوا ہوتا ہے، اور جب کڑوی بات میں کرتا ہوں جب سب چپ ہو جاتا ہے، حالانکہ حق پر تو بولنا چاہیے نا، جو مولانا نے حق سنایا پھر دیکھتے بغیر خسارے سے بچنے کے لیے یہ جو دنیا میں فساد پھیلایا جا رہا ہے، تو بس عزیزان گرامی دو جملوں میں بات کو تمام کر دوں آج، کہ یہ جو خودکشی کر رہا ہے یہ جنت کے شوق میں کر رہا ہے، اور ہم جو ماتم کر رہے ہیں ہم ماتم جنت کے شوق میں نہیں کرتے، پتہ نہیں کوئی کرتا ہو لیکن میں تو کم سے کم نہیں کرتا، جنت کے شوق میں ماتم نہیں کرتا ہوں، میں تو وارث جنت کی محبت میں کرتا ہوں۔ تو اب ایک جملہ سن لیجئے اور اس جملے کو محفوظ کر لیجئے، اگر جنت کے شوق میں خودکشی جائز ہے تو وارث جنت کی محبت میں ماتم حرام کیسے ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھیے، ایک میں کو نکال کر تین مانیے تو خسارے سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب میں نہیں ہوگی پھر تو کہیں جانا پڑے گا، جب میں نہیں ہے تو پھر کہیں جانا پڑے گا تاکہ معلومات کروں کہ میری اس وقت ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت باپ کے میری ذمہ داری کیا ہے،
بحیثیت استاد کی میری ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت بیٹے کی میری ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت بیوی کے اس کی ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت بہن کے اس کی ذمہ داری کیا ہے, بحیثیت پڑوسی کے اس کی ذمہ داری کیا ہے. اسی کو میرے مولا نے کہا تھا, علی علیہ السلام نے کہا تھا, سنو اور میرے چاہنے والوں, میرے ماننے والوں, تفقہوا الا وانتم عالم جہال, سنو غور کرو میرے دین کو سمجھو تاکہ تم جہالت و بدعوں سے الگ ہو سکو. اب جب دین کو سمجھنا ہو تو کس سے سمجھیں؟ اب تو فٹ پاتھ پہ دین سمجھایا جاتا, 5-6 کرسیاں لگ گئی اور وہاں پر بیٹھ کر دین پہ بحث ہوئی, اور ایک سے ایک اعلیٰ بحث. آپ کیا جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور آپ کو کسی کو بھی پتہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ہر جگہ میں کا لفظ آتا ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ذہن میں محفوظ ہو جائے, ذہن سے ٹکرا کر یہ لفظ بار بار ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ دین اسی کے پاس ہوگا جہاں میں نہیں ہوگی, جہاں میں آئے گی وہاں دین نہیں ہوگا, جہاں میں آئے گی وہاں. آج ایک سوال مجھ سے کیا گیا, چاہتا ہوں کہ میں اس سے سوال کا جواب دے کے اور میں اس کو تمام کر دوں کہ جناب زمانے میں 124 توحید مسائل رکھی ہوئی ہیں. ہر مجتہد کا دوسرے سے فتویٰ کہیں نہ کہیں الگ ہوتا ہے. زیادہ نہ صحیح تو 5%, 4%, 8%, 10% فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے. تو ہم کس کی مانیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو خدمت میں عرض کر دوں کہ اس نے دین سمجھا جتنا بھی, اس نے جتنا بھی دین سمجھا اس نے لکھ دیا. تو آپ کتاب اٹھانے سے پہلے تو دین جس نے سمجھا ہے اسے سمجھ لیجیے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی کتاب پڑھی جائے. توضیح المسائل پہ جھگڑے نہ کریں. جس کی بات ماننے جا رہے ہیں پہلے اسے سمجھیں, اور یہی ہر مجتہد نے لکھا ہے کہ پہلے اپنے مجتہد کے بارے میں معلومات کر لیں, صاحب کردار ہے یا نہیں, صاحب علم ہے یا نہیں, صاحب نظر ہے یا نہیں. اب آپ میں کر کے نہیں جائیں گے وہاں, آپ کو چھٹے امام بھیج رہے ہیں. اصول کافی اٹھائیے, اور اصول کافی میں میرا مولا کہ فانظروا الی من نظر فی حلالنا وعرف احکامنا, اس آدمی کو تلاش کرو, اس آدمی کو دیکھو جو تمہارے معاشرے میں ہمارے حلال و حرام کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور ہمارے احکامات کی معرفت رکھتا ہو. فانظروا الی من نظر فی حلالنا وحرامنا. بس یہ 2 شرطیں جہاں آپ کو مل جائیں, اب آپ جائیے خوشی سے اور خوشی سے اس سے. اب آپ کو یہ غلط نہیں ہے کہ اس کے برابر والے نے کیا کہا, اس تیسرے نے کیا کہا, جانے والے نے کیا کہا, آنے والا کیا کہے گا. آپ نے شخصیت کو پہچاننا ہے. اسی لیے مولا کائنات کا یہ جملہ بھی یاد رکھیے کہ لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اہل. لوگوں سے حق نہیں پہچانا جاتا, پہلے حق کو پہچانو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اہل کون ہے. عالم کے بارے میں, مجتہد کے بارے میں جاہلوں سے نہ پوچھو, علماء سے پوچھو. وہ علماء جو آپ کی نظر میں قابل قدر ہیں, قابل احترام ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, انہیں عالم سمجھتے ہیں, ان کے پاس جائیے کہ جناب میں بالغ ہو گیا ہوں, یا آج تک میں نے تقلید نہیں کی ہے, میں دین کے احکامات سمجھنا چاہتا ہوں. انہوں نے بتایا ایک نام, میں نے بتایا ایک نام. اگر دونوں کے نام الگ الگ ہیں پھر تیسرے کے پاس چلے جائیے تاکہ 2 مل جائے آپ کو گواہ.
اور جب 2 گواہ مل جائیں تو بس اس کی طرف، اب شخصیتوں کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ شیعت تشیع میں پرستش صرف خدا کی ہے. ہم نہ قوم پرست ہیں، نہ زبان پرست ہیں، نہ علاقہ پرست ہیں، نہ بدن پرست ہیں، نہ مولوی پرست ہیں، نہ علی پرست ہیں. ہم تو صرف اللہ پرست ہیں. جو اللہ کی پرستش کرے وہ شیعہ ہے. قوم پرستی ہم شیعوں کے یہاں نہیں، علاقہ پرستی ہمارے یہاں نہیں ہے. اس لیے کہ پرستش جو اللہ کے علاوہ کسی کی کرے گا وہ مشرک ہوگا، چاہے وہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن یہ مشرک ہے. یہ خاموشی سے آپ نے سن لیا، میں مطمئن ہوں کہ آپ متوجہ ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم خدا پرست ہیں. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا سجدہ علی کرتا ہے. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک نوجوان کی جناب میں کہ جناب نماز کیوں پڑھیں، سجدہ کیوں کریں، ہمارا کیا تعلق نماز سے، کیونکہ آج کل سکھایا یہی جا رہا ہے. تو میں نے کہا تھا مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی، میں مولا کا ایک فرمان پڑھ دیتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کہیے گا مجھ سے کہ نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، حج کیوں کریں. مولا کا کون سا فرمان ہے؟ مولا نے فرمایا ما عبدتک شوقا لجنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. اگر سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم کسی شیعہ کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، کسی علی والے کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. اگر یہ جملہ سمجھ لے، جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے، جملہ یہ مولا کہتے ہیں اللہ میں تیری جنت کے شوق میں تیرا سجدہ نہیں کرتا، میں تیری جہنم کے خوف میں تیرا سجدہ نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ. اے اللہ مجھ علی نے تجھے سجدے کے لائق سمجھا. جسے علی سجدے کے لائق سمجھے، علی والا اسے سجدے کے لائق نہ سمجھے تو پھر اسے خدا سمجھے. خدا ہے گرو میرے بابا نے بولنا اللہ گواہ ہے. علی علیہ السلام نام آ گیا تو میں جملہ کروں، آخری ضرورت نہیں. تو سجدہ کیا، جب گھر میں لے کے آئے نا تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک بیٹوں کو وصیت کرتے رہے صبر کرو، ڈرو ڈرو ڈرو. لیکن جب اس جگہ لا کے لٹایا گیا جہاں مولا نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کرے جو نہیں جا سکے ہیں مولا اسی سال سب کو زیارت کے لیے بلا لے، جا کے وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں کہ مولا نے کہا مجھے وہاں لٹاؤ جہاں میں نماز پڑھاتا تھا. کتنا عشق ہے علی علیہ السلام کی نماز سے. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو علی والوں کو نماز سے دور کرتے ہیں اور غلط غلط باتیں بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے مجھے وہاں لٹاؤ جہاں میں نمازیں پڑھا کرتا. جب لے جا کے لٹایا تو کہا کہ اب ان سے کہہ دو کہ یہ سب چلے جائیں. حسن بیٹا سب سے کہو چلے جائیں. مولا ایسی حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں. کہاں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ابھی میری بیٹیوں نے آنا. خدا آپ کو جزائے خیر دے.
خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے کہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر ایک آنکھ کو مل نہ پائیں گے آنسو، یہ آنسو ہے مال غنیمت نہیں ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کی آنکھ میں آئے محبت کے غم میں اشک آیا. اور یہ واحد غم ہے دنیا کا جس میں ریاکاری بھی ثواب رکھتی ہے. پیغمبر نے فرمایا من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو رویا، جس نے رلایا یا جس نے رونے والی شکل بنائی اس پر جنت واجب ہے. مولا نے کہا چلے جاؤ. جناب زرارہ کہتے ہیں مولا اس حالت کو چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں. میسر میں تمام کہتے ہیں مولا چلے جائیں. کیسے چلے جائیں؟ مولا نے کہا مجھے تمہاری محبت سے انکار نہیں، لیکن علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. ابھی میری بیٹیاں آئیں گی، ان کی آوازیں بلند ہوگی. علی کو گوارا نہیں کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. چلے گئے سب لوگ. رہ گیا میرا مولا تنہا. آ گئی بیٹیاں. وہ جو مسجد سے گھر تک منع کرتا آ رہا تھا سب سے، نہ رو حسن بیٹا، نہ رو حسین، نہ رو عباس، نہ رو محمد رفیع، نہ رو، صبر کرو میرے نال. جب زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ جناب رقیہ نے آ کر ماتم کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے ساتھ رونا شروع کر دیا. یاری بیٹیوں کو سب کی تلقین کریں کہ کیسے کروں. آج رونے میں یہ کوفہ ہے، جب یہی کوفہ ہوگا انہیں رونے نہیں دیا. مولا آپ کے سوائے نبی حسین کے بیچ غم اللہ ہے. بس اللہ تعالیٰ آخری جملے ہیں. 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا تھا اور بیویوں کو سوار کیا جا رہا تھا، جملہ تو میں نے کہہ دیا، آپ غور کریں گے. سوار تو ہو گئی بیویاں، سوار کرایا کس نے؟ علی کی علی بیٹی نے ساری بیویوں کو سوار کر لیا. جب خود تنہا رہ گئی تب تک دنیا کے وقتیہ کا مدینے میں تو بڑا اہتمام کیا مدینے میں تو بڑا اہتمام کیا تھا. آوازیں دے رہے تھے کوئی گھر سے نہ نکلے. ارے نبی نادیاں باہر آ رہی ہیں، آج کوئی سوال کرنے والا نہیں. امام سجاد آگے بڑھے. بیمار امام کہنے لگے اے بھوبی جان، میں ناطے کے ساتھ بیٹھے جاتا ہوں، میرے کاندھے پر پاؤں رکھ کر سوال ہو جائے. بیماری کی وجہ سے 3 مرتبہ میرے مولا کو بچایا. اب مجھے نہیں معلوم بی بی سوار ہوئی کیسے ہوئی، لیکن جب بیویاں سوار ہو گئی ظالم کہتا ہے سارے بچوں کو ان کی ماں کی گودی میں بٹھا دو. بیویوں کی گودیوں میں بچے بٹھا دیے گئے. ایک بچی رہ گئی. کہتا ہے اسے ماں کے پاس نہیں بٹھانا. کہا بٹھانا ہے؟ کہا اسے تنہا اونٹ پہ بٹھانا ہے، تنہا ناطے درخت بٹھانا ہے. جناب سکینہ کہتی ہے اچھا میں سب کو لے جا، مجھے کربلا میں چھوڑ دے. مجھے کربلا میں چھوڑ دے. شبر کہتے ہیں کربلا میں رہ کے کیا کرو گی؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا نبی کریم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ذر.
وہ جنگل میں انتقال کر گئے تھے، کوئی اسباب نہیں تھے پاس، بیٹی نے ریت کا تکیہ بنایا تھا، کہنے لگی بابا آپ کا انتقال ہو گیا تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ میرے بابا مجھے سنایا کرتے تھے کہ جناب ابو ذر نے کہا تھا بیٹی تو گھبرا نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے نبی نے مجھے خبر دی تھی کہ کچھ دوست آئیں گے اور جو تجھے دفن کریں گے، تو رستے پہ جا کے کھڑی ہو جانا اور چادر ہلا کے کہنا جانے والوں صحابی رسول مر گیا ہے، آ کر لاشا دفنا دو۔ میرے بابا بتایا کرتے تھے کہ جناب مالک اختر اور دیگر صحابہ آئے تھے جنہوں نے آ کر دفن کیا تھا، اور میرے بابا بتایا کرتے تھے کہ ابو ذر کے جنازے پر اصحاب کے اندر اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ ہر ایک یہ کہتا تھا کفن میں تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبی و صالح عنایت فرما، ملت کے جوانوں کو بچیوں کو زیور علم سے آراستہ فرما، دشمنان اسلام کی عظمت شمیم فاطمہ بنت علی اصغر اور ڈاکٹر سید اسرار حسن جعفری، ابن ڈاکٹر سید منظور حسن جعفری، ڈاکٹر سید رضا مہدی جعفری، ابن ڈاکٹر سید اسرار حسن جعفری، سید ولادت حسین زیدی، ابن سید ریاضت حسین زیدی، سید سرفراز فاطمہ بنت سیدہ سرفراز فاطمہ بنت سید رونق حسین زیدی، سید مرتضی حسین زیدی، ابن سید مصطفیٰ حسین زیدی، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومنین جو لاوارث جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو بھی اپنے تمام مرحومین کو شامل فرما کر دعا کرا۔